زبان کے مختلف مخارج پہ وہ لگتی ہے تو الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمارے منہ سے نکلے ہوا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پر وہی ہوا جب محبوب کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلتی ہے تو اللہ کی قسم کے قابل ہو جاتی۔ زمانہ ہم پہ بھی بیت رہا ہے، یہی گردش لیل و نہار، یہی ہفتے مہینے سال ہم پر بھی گزر رہے ہیں، لیکن جب یہ نبی پاک پہ گزرے اور نبی پاک کی عمر کا ایک معیار بن گئے تو اللہ رب العزت کی قسم کے قابل ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا لعمرک محبوب مجھے تمہاری زندگانی کی قسم ہے، والعصر محبوب مجھے تمہارے زمانے کی قسم ہے۔ تو جب اتنی بعید نسبت والی چیزیں نبی پاک کی نسبت کے ذریعے اتنی عزت پا لیتی ہیں تو پھر جن کی رگوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خون گردش کر رہا ہو ان کی شان کیا ہوگی؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیعت کر رہے ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی؟ جو زوجیت کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے پورے بدن کے ساتھ ان کا پورا بدن مس ہو رہا ہوگا، پھر ان کی عظمت شان کیا ہوگی؟ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پیر صفا مروہ پہاڑی کے تھوڑے تھوڑے حصوں پر لگیں تو پوری صفا پہاڑی رب کی نشانی بنے، پوری مروہ پہاڑی رب کی نشانی بنے۔ جب صحابہ کرام بیعت الرضوان کر رہے تھے، درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد و پیمان کر رہے تھے، تو پھر کیا وہ رب کی نشانیاں کوئی نہیں بنے ہوں گے؟ کہاں حضرت حاجرہ کے پیر، کہاں نبی پاک کے ہاتھ، کہاں وہ پہاڑیاں، کہاں 5-6 فٹ کے صحابہ؟ تو اگر ان کے پاؤں کی برکت سے پوری پہاڑیاں رب کی نشانی بن سکتی ہے تو نبی پاک کے ہاتھوں کی برکت سے یہ صحابہ مکمل طور پر رب کی نشانیاں کیوں نہیں ہوں گے؟ بلکہ جو فرق ان کے پیر اور نبی پاک کے ہاتھوں کی عظمت میں ہے، وہی فرق صفا مروہ کے شاعر اللہ ہونے اور صحابہ کے شاعر اللہ ہونے میں۔ پھر خصوصی طور پر حضرت صدیق جو غار کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں میں اٹھاتے ہیں، جب غار میں پہنچتے ہیں تو گود پھیلا دیتے ہیں، سرکار اس میں سر ناز رکھ دیتے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے اس منظر کو سامنے لائیے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ نبی پاک کا جسم اور کون کون سا حصہ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے۔ جب کندھوں پہ اٹھایا تو ران نبی پاک کے حضرت صدیق کے کندھوں پہ، پنڈلیاں نبی کریم علیہ السلام کی حضرت صدیق کے سینے سے، آپ کا پیٹ گردن کے پیچھے، سینہ ان کے سر کے پیچھے، کھوپڑی کے پیچھے لگ رہا ہے، ہاتھ ماتھے میں رکھے ہیں، اور جب غار میں پہنچے تو گود صدیق کی ہے، سر ناز پیارے مصطفیٰ کا ہے، اور چہرہ والضحیٰ نبی پاک کا ہے، اور آنکھیں صدیق کی ہیں جو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس مسافروں کی 3 دن اور راتیں تلاوت میں مصروف مشغول رہے۔ پھر اس صدیق کے سب سے عظیم تر شاعر اللہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ مولا مرتضیٰ گود پھیلاتے ہیں، نبی پاک سر ناز رکھتے ہیں، عصر کی نماز وہ قضا کر دیتے ہیں، نہیں جگاتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ بیعت بھی کریں، وہ گودیاں بھی پھیلائیں، نبی پاک ان کی گودی میں سر ناز بھی رکھیں۔ تو ایسے حضرات اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہیں، ان کی تعظیم اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہے اور متقی پرہیزگار بننے کی علامت بلکہ ضمانت بھی ہے۔ اسی طرح بیوی اور خامند کا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، بیوی کی چوٹی سے ایڑی تک، خامند کا چوٹی سے ایڑی تک بدن وہ مس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ازواج مطہرات کس قدر عظیم نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اور ان کی تعظیم وہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اگر کوئی صفا مروہ کی توہین کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو ان شاعر اللہ کی بھی کوئی توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی بھی ہو گئی۔ وہ کسی وقت پھر عرض کیا جائے گا کہ اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے۔ بہرحال لڑائی ہو گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ لہا بعد حرمتها الاولی، یہ آج بھی اسی طرح میری ماں ہے جس طرح کہ پہلے میری ماں تھی۔ ان کی تعظیم تکریم اب بھی میرے دل میں اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے ان کی تعظیم و تکریم میرے دل میں تھی۔ لہذا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم و تکریم کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی
نہیں کی ہے. لڑائی کے باوجود جب وہ اس قدر عزت تکریم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں عزت تکریم کرنی چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں ماں تو مانتے ہیں پر مومنہ نہیں مانتے، کیا وہ مومن آپ ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس یہ 10 دن بیچارے وہ سینہ کو بھی کر لیتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ سنگلیاں مار لیتے ہیں، اور کیا کوئی ایسی بات ہے؟ اصل ہمارے لوگوں کو بالعموم پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس فریق کا مذہب ہے کیا، ان کے بنیادی عقائد ہیں کیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور محرم میں تو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ شیعہ سٹیج کیا ہے، سنی سٹیج کیا ہے، وہ بھی فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. کچھ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ بھی منافقہ، حفصہ بھی منافقہ، اور انہوں نے زہر دے کے نبی کریم علیہ السلام کو مار دیا تھا. تو ایک مولوی لکھتا ہے، جس کے رد میں میں نے کتاب تحفہ حسینیہ لکھی ہے 3 جلدوں میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں تو مانتا ہوں، مومنہ نہیں مانتا. تو آپ اس لحاظ سے تو ماں ہیں نہیں کہ ان کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ماں تو ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے، اسی لیے وہ کافروں کی ماں نہیں، کیونکہ ایمانی رشتہ وہاں نہیں ہے. تو جب کافروں کی ماں نہیں ہے، خواہ نبی پاک کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، ان کی ماں نہیں ہے، تو پھر صرف اور صرف مومنوں کی ماں ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے. تو اگر ان میں ایمان ہے تو مومنوں کی ماں بن سکتی ہے، اور ہم میں ایمان ہے تو ہماری ماں بن سکتی ہے. ہم ایمان سے دور ہو جائیں تو وہ ہماری ماں نہیں رہے گی، اور وہ ایمان سے خالی ہوں تو پھر بھی وہ ہماری ماں نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ رشتہ اگر ہے تو ایمانی رشتہ ہے، یہ جسمانی رشتہ تو ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ ماں تو مانتے ہیں مومنہ نہیں مانتے، وہ ماں تو ہیں ہی ایمان کے لحاظ سے. تو جب تو نے ماں نہیں مانا، ان کو مومنہ نہیں مانا، تو ماں کیسے مانا ہے؟ اور پھر جب تو ان کو ماں مانتا نہیں ایمانی لحاظ سے، پھر تو مومن کیسے کہلا سکتا ہے؟ شیعہ مذہب کسی وقت درس کیا جائے گا، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کا بانی کون ہے، یہ شروع کیوں کیا گیا، کیسے شروع ہوا، تفصیلات عرض کی جائیں گی. تو بہرحال یہ محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ سے وہ بدلے لیے گئے جو میدان جنگ میں نہیں لیے جا سکے تھے، وہ اس طرح گالیاں دے کے بدلے لیے جا رہے. حضرات، تیسرا فریق اہل بیت نسب ہے، جن میں یہ عظیم افراد ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعزاز بخشا. جس طرح حضرت علامہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے، علی مرتضیٰ سے اور ان کی امی سے محبت رکھے، حسنین کی امی سے، تو وہ میرے والے درجہ میں ہوگا جنت کے اندر اور قیامت کے بعد. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دعا دی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، لہذا تو بھی ان سے پیار فرما. یہ میرے محبوب ہیں، لہذا تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا. حوالہ یہ کیوں دیا؟ میرے محبوب ہیں. دعا جو یہ کرنی ہے احبہما، ان کو محبوب بنا، تو پھر یوں ہی پہلے کہہ دیا جاتا اللہم احبہما انی احبہما، میں محبت کرتا ہوں. یہ حوالہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ محبت پیش کیا جا رہا ہے. اے اللہ، اے خدائے بزرگ و برتر، یہ قاعدہ تو نے ہی بیان فرمایا، تیرے ہاں بھی مسلم ہے کہ محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں. تو جب تو مجھے اپنا محبوب بنا چکا اور یہ میرے محبوب ہے، تو پھر اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا. محبت کے بارے میں حضرت علامہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بیان کر رہے تھے. میں نے تقریر تو ساری نہیں سنی. حضرت صدیق نے بھی محبت کے مظاہرے کیے اور ہمیں حکم دیا ہے ارکبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت، نبی پاک کی اہل بیت میں
ان کی ذاتوں کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی رگوں کے اندر خون کس کا گردش کر رہا ہے اور ان کی نسبت کس ذات پاک کے ساتھ ہے، اس نسبت کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ محبت کر۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت زہرا ناراض ہوئی، جس طرح ہماری کتاب و بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو حضرت صدیق نے یہ نہیں سوچا میں وقت کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، مسلمان سارے میرے ساتھ ہیں، ناراض ہوتی ہیں زہرا تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اے نبی پاک کی لخت جگر، ہم نے گھر بار چھوڑے تمہاری خاطر، برادریاں رشتہ دار چھوڑے تمہاری خاطر، مال و متاع چھوڑے تمہاری خاطر، اگر تم نے بھی ہم پہ ناراض ہونا ہے تو ہم پھر کہیں کے رہ ہی نہ گئے۔ میں تو یہ بیٹھا ہوں، جب تک راضی نہیں کر لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے دروازے پر، مسند خلافت گئی، امامت گئی، ہر چیز ختم کر کے وہاں دروازے پہ بیٹھے۔ دن کو گرمی میں وہیں، رات ٹھنڈک سردی وہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو خلیفۃ المسلمین ہے اور بزرگ صحابی نبی پاک کے یار غار ہیں اور وہ اس حال میں بیٹھے ہیں، آپ تصفیہ کراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، حضرت زہرا کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس شخص کے ساتھ نہیں کلام کرنا چاہتی، یہ میں اس برادری کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ درہ نجفیہ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی المیسم شرح نہج البلاغہ، اور ہماری کتاب سنن بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ضمانت دے کے آیا ہوں کہ میں تمہاری بات چیت کراتا ہوں۔ حضرت زہرا نے فرمایا کہ گھر آپ کا ہے، جب تم ضمانت دے کے آئے ہو تو میں کیا عذر کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حضرت زہرا کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میرا گھر حاضر ہے، جو میری ملکیت میں ہے وہ سب تمہارے حوالے ہے، جو چاہو تصرف کرو، مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبضہ فدق پہ مالکانہ نہیں تھا، منتظمانہ تھا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبضہ مالکانہ ہوتا پھر بھی میں آپ کو پیش کر دیتا، یہ بیت المال کا حصہ تھا، آپ کا قبضہ انتظامی قبضہ تھا، ذاتی ملکیت نہیں تھی، لیکن جو تقسیم نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے میں اس مال کو اسی طرز پر تقسیم کروں گا۔ پہلے تمہاری ضرورتیں پوری کی جائیں گی، ازواج مطہرات کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، جو بچ جائے گا وہ بیت المال میں دیا جائے گا اور جہاد کی تیاری میں صرف کیا جائے گا۔ جو تقسیم نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے وہی تقسیم میں کروں گا۔ فرادیت بذالک، تو حضرت زہرا اس پہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک، جو میرے ابا جان نے تقسیم کی تم اسی طرح تقسیم کرو، میں راضی ہوں۔ تو جب تک ان کو راضی نہیں کر لیا ہے واپس اپنی مسند پہ نہیں آ کے بیٹھے۔ یہ ہے محبت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے، اپنے بیٹے کی نسبت حسنین کریمین کے وظائف زیادہ بنا دی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مال کی محبت کی خاطر نہیں، میرے جو خدمات اسلام ہیں ذرا وہ نظر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑ رہا تھا، تو پھر میرا حصہ کم کیوں ہے، ان کے وظائف زیادہ کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ ہاتھ ابن کا ابیہما و جدن کا جدہما و امن کا امہما، کیا تیرے باپ ان کے باپ جیسے ہیں، تیرے نانے ان کے نانے جیسے ہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ میں نبی کریم علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے ان کو زیادہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ شہزادے گھر گئے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا سلوک، حضرت عبداللہ کا سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب، اپنی تواضع انکساری کا اظہار، یہ جب ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟
جاؤ میری طرف سے بھی ان کو ایک بشارت سنا دو کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمر و سراج و اہل الجنہ، جو عمر ہیں یہ جنتی آدمیوں کے چراغ ہیں۔ یہ دونوں شہزادے تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پاک کی زبانی یہ بشارت سنائی تو فرمایا جاؤ اور اپنے ابا جی سے لکھوا کے لے آؤ، جاؤ اور یہ ان سے لکھوا کے لے آؤ۔ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کے دیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا عبداللہ یہ محفوظ رکھ، اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضمانت اور سند کے طور پر حضرت علی کی اس تحریر کو پیش کر سکوں۔ تو یہ باہمی محبتیں، عزت تکریم ایک دوسرے کی ان میں یہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہیں، صحابہ اردا گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی خدمات اسلام بیان کر رہے ہیں، جو ان کے دور میں ترقی ہوئی اسلام کو وہ بیان کر رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران پہنچے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر اپنی کوہنی رکھ کے کھڑے ہوئے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما آحد احب الی من ان الق اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم، پورے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص اب باقی نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ آرزو کر سکوں کہ میں بھی مرنے لگوں تو اسی قسم کا اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جس طرح کا اعمال نامہ لے کر یہ کفن والی ہستی جا رہی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال نامے کے ساتھ رشک کر رہے ہیں، اور اپنی خلافت کے دور میں کوفے کے منبر پہ بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا خیر حاضر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے بعد سب سے اونچی شان ابو بکر صدیق کی ہے، پھر سب سے اونچی شان وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ان افضلہم فی الاسلام وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق والامری ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید یرحمہم اللہ باحسن ما عملا، کہ اے امیر معاویہ میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بزرگ تر، سب سے افضل و اعلیٰ ہستی اور سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے دین اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے تو کون؟ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مولا مرتضیٰ نے انہیں خلیفہ بھی کہا اور صدیق بھی مانا ہے، تو خلافت بھی تسلیم کی اور ان کی شان صدیقیت بھی تسلیم کی، اور انہیں پورے اہل اسلام سے افضل بھی اور سب سے بڑا اللہ کے دین کا اور نبی پاک کی ذات کا خیر خواہ بھی قرار دیا۔ ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، پھر ان خلیفوں کے جو خلیفے حضرت فاروق ہیں وہ سب سے اونچی شان والے، سب سے زیادہ مخلص ہیں، تو صدیق ان کو مانا، فاروق ان کو مانا، انہیں بھی خلیفہ مانا، ان کو بھی خلیفہ مانا، اور اہل اسلام میں ان کو سب سے بلند مرتبے اور مقام کا مالک تسلیم کیا، اور کہا کہ ان کی وفات اسلام کے لیے وہ نقصان ہے جو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کو ان کی وفات سے وہ نقصان پہنچا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ خلل پیدا ہوا ہے جو کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یرحمہم اللہ باحسن ما عملا، اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کی ان کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ بہرحال ان کی باہمی محبتیں، پیار وہ اس طرح پر تھے اور قائم رہے، نسلوں اور اولادوں کے اندر بھی وہ سلسلہ اسی طرح پر جاری رہا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر النوال نامی ایک شخص پوچھتا ہے ارایت ابا بکر و عمر هل ظلماکما من حقکما شیئا، یہ تو بتلائیے کہ ابو بکر اور عمر نے تمہارا حق کوئی غصب کیا، تم پر کوئی ظلم زیادتی کی؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ما ظلمانا من حقنا شیئا، انہوں نے تو کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، ہمارا کوئی حق غصب نہیں کیا۔ وہ پوچھتا ہے افاتولاہما، ہم تو ان سے ناراض تھے، کبیدہ خاطر تھے، بغض و عناد رکھتے تھے،
اس لیے کہ انہوں نے تمہاری خلافت چھین لی، فدق چھین لیا، یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی، اس لیے ناراض تھے، کبیرہ خاطر تھے۔ اگر انہوں نے ظلم زیادتی کوئی نہیں کی تو میں ان سے محبت رکھوں؟ امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں؟ تولہما وما اصابک ففی عنقی، ان سے محبت رکھ، اور اس محبت کی وجہ سے تجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو قیامت کے دن میں محمد باقر رسول اللہ کا بیٹا وہ عذاب اپنے سر پر لے لوں گا، تجھے وہ عذاب نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس طرح کی ضمانتیں دے رہے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے معاملے میں۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، اور یاد رکھیں امام محمد باقر کو یہ امام مانتے ہیں، ان کے بھائیوں نے جو امامت کے دعوے کیے اس وجہ سے یہ انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت زید ان کی نظروں میں کافر ہیں، حسنی سادات سارے کافر ہیں، اور حسینی سادات میں سے بھی ان ائمہ کے علاوہ جنہوں نے دعوے کیے ہیں امام